اللہ کی شان یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بلکہ بہت بہتر ہے۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے۔ اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویوں سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں عزت کی ضرورت نہیں۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ خودداری وقت رسوا نہ کر سکا اس کو جس نے خود اپنا احترام کیا۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اپنوں سے ملتے رہیے اس سے پہلے کہ وہ آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے ہی چلے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ دے گا تو بہتر نہیں بلکہ بہترین دے گا۔ الحمدللہ، میرا تو واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ بے شک کبھی گر جاؤ تو خود ہی اٹھ جانا، کیونکہ لوگ صرف گرے ہوئے پیسے اٹھاتے ہیں، لوگ نہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں، وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ آج کل وجہ بتا کر نہیں، وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ ادب اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن اگر دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ اور نرمی سے پیش آؤ۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جو یا 100 کھجور کا صدقہ فطرہ چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام سب پر فرض قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی مسلمان گھر میں خوشی داخل کرے گا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے سوا کسی خوشی پر راضی نہیں ہوگا۔ خوشی داخل کرنے کے ذریعے قرض کی ادائیگی، بھوکے کو کھانا کھلانا، دوائی دلانا، ڈاکٹر کی فیس دینا، امداد وغیرہ۔ کوئی گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، اور کوئی گناہ توبہ کے بعد کبیرہ نہیں رہتا۔ یعنی صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور صحیح طریقے سے گناہ سے توبہ کرنا گناہ کو مٹا دیتا ہے، اگرچہ وہ کبیرہ گناہ ہو۔ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میٹھے کریلوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کلمہ کہیں، جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ آئی زہر تو تجھے کام نے الجھا دیا، بے نمازی بنا کر تجھے کتنا پھنسا دیا۔ دے گا رزق تجھے نماز کے بعد بھی، پالے گا رب تیرا گھر نماز کے بعد بھی۔ مظلوم کی بد دعا سے بچ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگے گا، اور کسی حق والے کے حق سے اللہ عز و جل منع نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ایک نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کی عافیت دور فرما دیتا ہے۔ جمعہ کے دن ہر جانور منتظر ہوتا ہے کہ شاید آج قیامت ہو۔ جب بخیریت سورج نکل آتا ہے تب سمجھتا ہے کہ آج قیامت نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کو بھی یہ معلوم ہے
کہ قیامت جمعہ کو آئے گی۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ فضول خرچ، انسان کے فضول خرچ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس چیز کی اسے خواہش ہو وہ اسے کھا لے۔ جس نے یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ رکھا تو اس کے لیے ہر بال کے بدلے جن پر اس کا ہاتھ گزرا نیکیاں ہیں۔ زمین پر سب سے طاقتور فاتح انصاف ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر یہ کرم ہے۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردہ کو سلام کرنے کا حکم ہے وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جہاں جنتی ہر جمعہ کو آئیں گے، وہاں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں پر اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کا حسن و جمال بڑھ جائے گا، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے، تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ کامیاب زندگی کے 3 راز: قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ دنیا میں ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو مکمل طور پر نامعلوم ہوتے ہیں لیکن وہ عرش پر بہت مشہور ہوتے ہیں۔ ان کے ناموں کا ذکر فرشتوں کے درمیان مسلسل ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجئے، آمین۔ اللہ کی محبت، اللہ سے سوال کرو کہ وہ اپنی محبت کے کچھ گھونٹ تمہیں پلا دے، پھر دیکھنا تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی۔ سچ ہے، انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی ہنساتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی بے تحاشا محبت دے کر سہارا بن جاتا ہے۔ یہی خوبصورتی ہے زندگی کی۔ اللہ پاک سے ڈرتے رہنے کی وصیت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں اپنے اہل خانہ کو یہ وصیت فرمائی کہ اللہ پاک سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو اس سے ڈرتا ہے اللہ پاک اسے اپنی امان میں رکھتا ہے اور اس سے نہ ڈرنے والوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے زیادہ حیادار حضرت عثمان بن عفان ہیں، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مختلف رنگت اور مزاج والے انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر حصے سے ایک مٹھی مٹی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، چنانچہ ان کی اولاد میں مٹی کی مناسبت سے کوئی لال، کوئی سفید، کوئی کالا اور کوئی ان کے درمیان کی رنگت کے ہیں۔ اسی طرح کچھ نرم مزاج، کچھ سخت مزاج، کچھ بری طبیعت اور کچھ اچھی طبیعت کے انسان ہیں۔ انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ پاک کی بہت بڑی اور عظیم نشانیاں دیکھی اور ملک و ملکوت کے عجائبات کو ملاحظہ فرمایا، اور آپ کا علم تمام غیبی ملکوتی معلومات پر محیط ہو گیا۔
انسان کا معدہ ہر 3 دن میں اپنی صفائی کرتا ہے تاکہ خود ہی خود کو ہضم نہ کر لے، کیونکہ معدے میں موجود کیمیکل تیز ترین بلیڈ کو بھی پگھلا دیں۔ لیکن اگر یہ کیمیکل نہ ہوتا تو انسان بدہضمی کے سبب مر جاتا، اور اگر معدے کے اندر موجود جھلی نما پردہ نہ ہوتا تو وہ کیمیکل انسان کے جسم کو ہی پگھلا دیتا۔ سبحان اللہ۔ حلال کمائیں اور پاکیزہ کھائیں، بے شک سب سے پہلے قبر میں انسان کا پیٹ خراب ہوگا، لہٰذا جو شخص حلال و پاکیزہ چیز کھانے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ ضرور حلال اور پاکیزہ کھائے۔ جب اللہ پاک کسی مومن بندے کی روح جمعہ کے دن قبض فرمائے تو یہ اس کی سعادت مندی اور انجام خیر کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ پاک اس عظیم دن میں انہی کی روح قبض فرماتا ہے جن کے لیے اس نے خوش بختی مقدر کی ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ امتحانی قبر میں مبتلا نہیں ہوتے۔